الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين اما بعد. ناظرین کرام اور سننے والے تمام مستفیدین، ارکان ایمان کا ذکر ہو رہا تھا. کل کے سبق میں ایمان بالملائکہ کا معنی و مطلب بتایا گیا. ایمان کا تیسرا رکن ایمان بے کتب اللہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے. اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کا کیا معنی و مطلب ہے؟ اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالی نے انبیاء و رسول میں سے جس کو چاہا اس پر اپنی کتابیں اتاری اور ان کتابوں کو ان کی قوموں کے لیے ہدایت و نور بنایا اور اسی سے انہی کتابوں کی روشنی میں ہر نبی اپنی امت کے درمیان فیصلہ کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی عربی امی پر قرآن کریم کو اتارا کہ جس میں ہدایت، نور، شفا، غرض کی حق و باطل کے درمیان تفریق کا اور راہ حق کی ہدایت کا سارا سامان موجود ہے. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے بھی دو درجات ہیں، دو مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ ایمان مجمل ہے اور دوسرا مرتبہ کتابوں پر ایمان مفصل ہے. ایمان مجمل کا اتنا مطلب ہے کہ ایک بندے مومن یہ اعتقاد جازم رکھتا ہو اور یہ ایمان کامل رکھتا ہو کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت میں ہر دور میں اس دور کے نبی و رسول پر اللہ تعالی نے اپنی مشیت کے مطابق کتابیں اتاری اور وہ کتابیں من جانب اللہ، من عند اللہ، اور وہ کتابیں برحق اور اس میں ہر روشنی، ہر ہدایت اور انسانیت کے لیے شفا. یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آخری نبی پر قرآن کریم اتارا اور قرآن کریم سابقہ کتابوں کی طرح اللہ تعالی ہی کی کتاب، اسی کا کلام. اس قدر ایمان لانا یہ ایمان مجمل کہلاتا ہے. اگر ایک عام مومن، ایک عامی شخص اسی قدر کتب الہی پر ایمان رکھتا ہو تو یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے.
دوسرا درجہ ایمان مفصل ہے، اور ایمان مفصل در حقیقت یہ علم کے تابع ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جس بندے کا اللہ تعالی کی کتابوں کے بارے میں جس قدر تفصیل سے جانکاری ہوگی اور نصوص کے مطابق اس کا علم جس قدر ہوگا، اسی قدر اس پر ایمان لانا اس پر واجب ہوگا۔ اس کی مختصر سی تشریح بطور مثال یوں کی جا سکتی ہے کہ مثلا اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے رسولوں پر بھی کتابیں نازل کی، چنانچہ ان میں سے قرآن پاک میں بعض کا تذکرہ یوں ہے کہ ابراہیم کو صحف عطا کیا، موسیٰ کو صحف عطا کیا، موسیٰ کو تورات دیا، عیسیٰ کو انجیل عطا کیا، زبور کو داؤد علیہ السلام کو زبور دیا۔ تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ و سلام نازل ہو۔ تو ان صحف اولا اور جن کا یہ نام لیا گیا، ان تمام پر ناموں کے ساتھ مثلا ایمان لانا واجب ہے اگر ہمیں اس کی جانکاری ہے۔ پھر قرآن کریم کے نصوص میں اور احادیث نبویہ کے نصوص میں جس قدر بھی کتب سابقہ اور خود قرآن کریم کے متعلق جس قدر بھی باتیں ہیں، ان تمام پر ایمان لانا واجب ہے اس شخص کو جس کا علم ان نصوص کو محیط ہے۔ چنانچہ ہم قرآن پاک پر مفصل ایمان رکھتے ہیں۔ اس امت کے لوگوں کو ہر ایک کو اس کے اپنے اپنے علم کے مطابق تفصیلی ایمان رکھنا ہے کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کو جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا، اور یہ کتاب اس کے اندر نور ہے، ہدا ہے، شفا ہے، یہ تمام اچھی باتوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ فرقان ہے، اس کے اندر بینات من الہدا والفرقان کے ساری باتیں موجود ہیں۔ اس میں جس قدر بھی عقیدہ، احکام، معاملات، اخبار و قصص، انبیاء سابقین، سابقہ اقوام متعلق جتنی باتیں ہیں، مومنین اور کفار و مشرکین و دیگر کے متعلق جس قدر بھی چیزیں آئی ہیں، ان تمام پر ایمان رکھنا اور ان کی تصدیق کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اسی سے اس کا آغاز ہوا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جائے گا، اور یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہے، آخری کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور ساری انسانیت کے لیے اس کو ہدایت کا سامان بنایا، اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، جس کے دلائل بے شمار۔ تو یہ ہے ایمان مفصل اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر رکھنے کا معنی۔ ایمان کا چوتھا رکن تشریح کر دی جاتی ہے، اور وہ چوتھا رکن ہے ایمان برسول اللہ، اللہ تعالی کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا عام معنی و مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور اپنی عبادت کی طرف بلانے کے لیے، اچھی باتوں کی دعوت دینے کے لیے، برے کاموں سے روکنے کے لیے، غرضے کی انذار و تبشیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے
ہر امت میں نبی و رسول بھیجا ہے کہ جن نبیوں اور رسولوں نے اللہ تعالی کے پیغام کے بندوں تک پہنچایا فَإِنَّهُمْ قَدْ بَلَّغُوا الرِّسَالَةَ وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ وَنَصَحُوا لِلْأُمَّةِ کہ تمام نبیوں اور رسولوں نے اللہ کا پیغام بے کم و کاست پہنچایا، امانت جو ان کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی اس کو ادا کیا، اور ہر ایک نے اپنی اپنی امت کی خیر خواہی کی اور ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ واجب قرار دیا۔ یاد رہے کہ ایمان بالرسل کے بھی دو مرتبے دو درجے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل یہی کہ یہ اعتقاد رکھنا اور اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر امت ہر قوم کے اندر نبی و رسول اور ہادی اور منذر بھیجا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اسے بندوں تک پہنچایا ہے، اور اس راستے میں جو بھی تکالیف برداشت کرنی پڑی ان کو برداشت کیا اور اپنی امت کی بھرپور خیر خواہی کی، اور ہدایت انہی کی اتباع اور پیروی ہی میں رہی ہے۔ تو کوئی بھی امت ایسی نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول نہ بھیجا ہو، یہاں تک کہ خاتم الرسل خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے اور بلکہ تمام انس و جن کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، اور ان رسولوں نے جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جس کی تبلیغ کی ذمہ داری ان کے سرداری اس کو انہوں نے ادا کیا۔ اسی قدر ایک عام آدمی اگر عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ البتہ دوسرا درجہ جو ہے وہ ایمان مفصل کا ہے۔ ایمان مفصل رسولوں پر ایمان لانے کے تعلق سے یہ ہے کہ سابقہ انبیاء اور سابقہ اسی قدر ایمان رکھنا ہے جس قدر ان کا ذکر و بیان اور ان سے متعلق ان کے احوال، ان کے صفات، ان کے قوموں کے ساتھ ان کے قصے، خود ان کے اتباع و پیروکاروں کے ساتھ ان کے واقعات اور ان کے مکذبین اور منکرین کے ساتھ ان کے واقعات اور ان کے قوموں کا انجام، یہ ساری چیزیں جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں اس پر ایمان رکھنا، اور ان میں سے جن نام آئے ہیں ان ناموں کے ساتھ ان پر ایمان رکھنا، اور جن کا قصہ عمومی طور پر ذکر ہوا ہے ان پر ویسے ایمان لانا کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت سارے رسول ایسے ہوئے ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے بیان کیا، وہ رسولا قد قصصناہم ورسولا لم نقصصہم علیک، کہ بہت سارے رسول ہیں کہ جن کا ہم نے قصہ بیان نہیں کیا۔ تو اور پھر اللہ کے رسول آخری نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں تفصیلی ایمان رکھنا کہ آپ کو اللہ کا نبی و رسول مانتے ہوئے آپ کے جو بھی احوال و صفات ہیں اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا، آپ نے جس طرح سے اللہ کے پیغام کو عام کیا اور اس راستے میں جو جہاد کیا، جو مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آیا، تو آپ کی پیدائش سے لے کر کے جو ذکر بعثت تک اور بعثت کے بعد سے لے کر کے مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، یہاں تک کہ وفات تک کا جو سارا معاملہ ہے اور ان سے متعلق کتاب و سنت میں جس قدر باتیں ہیں اور آپ کی جو صحیح پوری تاریخ سیرت ہے، ان تمام پر اور متعلقہ ساری باتوں پر ایمان رکھنا، اور اس طور پر کہ ان کو رسول و نبی اور آخری نبی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور ان کے حقوق کو جاننا، ماننا، تسلیم کرنا، اس کو ادا کرنا، غرض ہے کہ یہ تمام باتیں ایمان مفصل کے اندر آتی ہیں۔ اور قصہ مختصر یہ
कि ईमान मुफस्सल रसूलों के ताल्लुक से इंसान मुमिन के इल्म के ताबे है। हाँ, जितनी बातें किताब सुन्नत की सही जिसके इल्म में उन नबियों रसूलों के मुतालिक है मैसर, उन पर बेचूनो चिरा ईमान रखना, और ये कि तमाम रसूलों पर ईमान रखना बिला किसी तफरीक के बहैसियत रसूल के, बहैसियत नबी के। हर नबी और रसूल पर हम ईमान रखते हैं जो हमारे आखिरी नबी खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी गुजरे हैं, और आप सल्लम पर भी ईमान रखते हैं, और ये ईमान रखते हैं कि आप ही पर नबूवत और रिसालत का खात्मा है, आपके बाद न कोई नबी होगा न कोई रसूल होगा। तो यह है ईमान मुफस्सल बिर्रुसुल। एक जुमला मैं ये कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि ये जो अरकान अरबा जिसका जिक्र अभी तक हुआ, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल रसूल, इनके दरमियान एक खास मुनासबत भी है और एक खास तरतीब है कि ईमान बिल्लाह यही असल है अरकान ईमान में, और बकिया सब उसके ताबे हैं। लेकिन इन बकिया तीनों का ताल्लुक और मुनासबत देखिए कि अल्लाह जल्ला वाला जिसकी इबादत बंदों पर फर्ज है, अल्लाह जल्ला वाला पर ईमान लाना इसलिए वाजिब है, और अल्लाह और बंदों के दरमियान वासिता मलाइका हैं, यूं कि वो उसके अहकाम, उसका कलाम, उसकी किताबें लेकर के उतरते हैं और वो किताबें उसके रसूलों पर लाते हैं। इसलिए तरतीब के साथ किताब सुन्नत में यूं ही जिक्र होता है कि मसलन आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। तो पहले ईमान बिल्लाह का जिक्र, फिर ईमान बिल मलाइका, फिर ईमान बिल किताब, और फिर उसके बाद ईमान बिल रुसुल के। इसमें यह तरतीब मलहूज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी किताबों और अपने रसूलों पर किताब सुन्नत के नुसूस की रोशनी में बिला कमो कास्त ईमान रखने की तौफीक दे। वसल्लम।